الدین الخالص. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبة ولنجزینهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ آج اس مکان میں، اس گھر میں ہم اور آپ اس دینی پروگرام میں اکٹھا ہوئے ہیں. اسی کی توفیق ہے، اسی کا کرم ہے. اللہ جزائے خیر دے اس مکان کے مکینوں کو کہ انہوں نے آج یہ مجلس سجائی ہے، اور کہیں نہ کہیں حاجی عبدالبصیر رحمہ اللہ کو بھی اس نیکی کا اجر و ثواب ملے گا. اولاد کی ہر نیکی والدین کو فائدہ پہنچاتی. سب سے بڑا صدقہ جاریہ والدین کے لیے اس کی نیک اولاد ہوتی. اور جن کی اولاد میں علماء ہوں، حفاظ ہوں، یہ بڑی خوش نصیبی اور بڑی سعادت کی بات ہے. مجھے جو عنوان ملا ہے جنتی عورتوں کی صفات، بھئی جنتی کون نہیں بننا چاہتا؟
ایک مومن کا مطلوب ہے جنت. ہر مسلمان، ہر مومن کی تمنا ہے، آرزو ہے، چاہت ہے، خواہش ہے کہ وہ جنت میں جائے. مردوں کی بھی خواہش ہے، عورتوں کی بھی خواہش ہے. مگر جنت کا راستہ بڑا پرپیچ ہے. جنت کے راستے میں پھولوں کی سیج نہیں ہے. یہ راستہ کانٹوں بھرا راستہ. اس راستے میں اپنی خواہشات، اپنی اچھاؤں، اپنی ڈیزائرز کو قربان کرنا. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت، حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات. جنت کو اللہ تعالیٰ نے مکارہ سے گھیر دیا ہے. مکارہ مینس جو ہمیں پسند نہ ہو. کس کو پسند ہے کہ صبح صبح اپنا بستر چھوڑے، آرام چھوڑے، فجر کی نماز جا کے ادا کرے؟ نفس کے لیے تو گراں ہے، بھاری ہے. بے پردگی کا ماحول ہے، بے حیائی کا ماحول ہے. عورت کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں بھی دوسری لڑکیوں کی طرح، عورتوں کی طرح میں بھی بے پردہ نکلوں. مگر اسلام اسے تلقین کرتا ہے، نہیں، تجھے اپنی خواہشات پہ کنٹرول رکھ. مسلمان مرد جا رہا ہے، بے حیائی کے مناظر اس کے سامنے ہیں. شہوت کا تقاضا ہے، نفس کا تقاضا ہے کہ اپنی نظروں کو بے باک کر دے، نظروں کو آزاد کر دے. شریعت کا تقاضا ہے کہ اپنی نظروں کو جھکائے. جنت کا راستہ مکارہ کا راستہ. وحفت النار بالشہوات. اور جہنم کو اللہ تعالیٰ نے گھیر دیا ہے شہوتوں کے ذریعے، خواہشات کے ذریعے. تمہارے دل کے اندر جو آ رہا ہے تم کرتے چلے جاؤ. اپنی اچھاؤں پر کوئی کنٹرول نہ ہو، اپنی خواہشات پر کوئی کنٹرول نہ ہو، تو اللہ کے پیارے نبی فرماتے تم جہنم کا راستہ طے کرتے چلے جا رہے ہو. اور اسی بات کو رب العالمین نے اپنے کلام میں یوں ارشاد فرمایا، قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. کامیاب ہے وہ انسان جس نے اپنے نفس کو پاک اور صاف کر لیا، اور ناکام ہے وہ انسان، نامراد ہے وہ انسان، جہنمی ہے وہ انسان جس نے اپنے نفس کی حفاظت نہیں کی، اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کیا، اپنے نفس کو اس نے گندگیوں میں ڈال دیا. تو نفس کو کنٹرول کیے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا. ہمارا موضوع ہے جنتی عورت کی صفات. اس سے پہلے کہ ہم عورت کی صفات، جنتی عورت کی صفات پر ہم روشنی ڈالیں، سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا ہے. اس لیے کہ یہ ایک غلط فہمی اور ایک نظریہ یہ عورتوں کے دماغ میں ڈالا گیا ہے کہ اسلام میں آپ کے ساتھ بڑی زیادتی کی گئی، بڑا دبایا گیا ہے آپ کو. خاص طور سے ہمارا وہ طبقہ جو ماڈرن طبقہ کہلاتا ہے، جو کالج اور یونیورسٹیز کا پڑھا ہوا طبقہ ہے، جو ماڈرن ایجوکیشن حاصل کرتا ہے، اس طبقے کو تو قدم قدم پہ ورغلایا جاتا ہے کہ بھئی اسلام میں برتھ ڈے نہیں منانا ہے، اینیورسری نہیں منانا ہے، دنیا بھر کے یہ جو رسمیں ہیں، یہ تہوار ہیں، یہ چیزیں یہ نہیں منانا ہے، عورت کو پردے میں رکھنا ہے، محرم غیر محرم کا فرق رکھنا ہے. اسلام میں عورت کے ساتھ بڑی زیادتی کی. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے عورت کو جتنے حقوق دیے ہیں، دنیا کے کسی مذہب نے، کسی سماج نے عورتوں کو اتنے حقوق دیے. آپ ذرا شریعت کی تعلیم پر نظر ڈالیں. مرد کو ذمہ داریاں زیادہ دی گئی اور عورت کو حقوق زیادہ دیے گئے. مرد باپ ہو تب بھی اس کے اوپر ذمہ داریوں کا پہاڑ ہے، مرد بیٹا ہو تب بھی اس کے اوپر ذمہ داریوں کا پہاڑ ہے، مرد بھائی ہو تب بھی اس کے اوپر ذمہ داریوں کا پہاڑ ہے، مرد شوہر ہو تب بھی اس کے اوپر ذمہ داریوں کا. یہ تو ایک شیطانی بہکاوا ہے. لوگوں نے عورت کو مظلوم بنا کے رکھ دیا ہے، ورنہ صدیوں سے یہ مرد
یہ عورت کو ہر طریقے کا تحفظ دیتا چلا آیا. ٹھیک ہے ایکسیپشنز ہیں, لوگوں نے ظلم بھی کیے عورتوں کے اوپر, مگر آپ ذرا اپنے گھروں میں اپنے سماج پہ روشنی ڈالیں, نظر ڈالیں. ایک مرد جو ہے جب سے جوان ہوتا ہے تب سے لے کر بڑھاپے تک, زندگی کی آخری سانس تک ذمہ داریوں کا بوجھ اپنے سر پر اٹھاتا ہے. اللہ کے نبی کے ایک صحابی تھے حضرت جابر بن عبداللہ. باپ کا انتقال ہو گیا, غزوہ احد میں باپ شہید ہو گیا. بڑا قرضہ تھا باپ کے اوپر. 9 بہنیں تھی حضرت جابر کی. باپ 9 بہنوں کی ذمہ داری چھوڑ کر کے اور قرضوں کا بوجھ چھوڑ کر کے دنیا سے گئے. جابر بن عبداللہ نے شادی کی. اللہ کے رسول کے ساتھ سفر میں جا رہے ہیں. ان کی سواری بڑی سلو چل رہی, آہستہ چل رہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ جابر کی اونٹنی بڑی دھیرے چل رہی ہے. آپ نے اپنی چھڑی سے جابر کی اونٹنی کو ہلکا سا دھکا دیا, جابر کی اونٹنی دوڑنے لگی. اب اتنی تیز تیز بھاگنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی سے بھی آگے بھاگنے لگی. اللہ کے رسول حضرت جابر سے باتیں کرنے لگے. جابر شادی کیے ہو کہ نہیں کیے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں نے شادی کی. نبی نے پوچھا بکرن ام سیبن, کنواری لڑکی سے شادی کی ہے یا سیبہ سے کی ہے, مطلقہ بیوہ سے کی ہے, کس سے کی ہے تم نے شادی؟ یا رسول اللہ میں نے کنواری سے نہیں کی ہے, سیبہ سے کی ہے, مطلقہ ہے, بیوہ ہے. نبی نے پوچھا جابر تم تو کنوارے ہو, تم تو نوجوان ہو, تمہیں تو کنواری لڑکی سے نکاح کرنا چاہیے تھا, مزاج میں یکسانیت ہوتی. بھئی کنوارا لڑکا کنواری لڑکی اگر ہیں تو مزاج میں میل کھائے گا اور فرق رہے گا, ڈیفرنس رہے گا. تو فرق ہو سکتا ہے مزاج میں میل کھائے, ہو سکتا ہے مزاج میں میل نہ کھائے, دونوں باتیں. تو حضرت جابر نے کہا کہ یا رسول اللہ ان لی اخوات, میری 9 بہنیں ہیں. اے اللہ کے نبی اگر میں کنواری لڑکی سے نکاح کرتا تو میری 9 بہنوں کے ساتھ وہ بھی ان کی طرح اٹکھیلیاں کرتی, ان کے ساتھ کھلواڑ کرتی. میں نے جان بوجھ کر کے ایسی عورت سے نکاح کیا ہے جو ان کی بھابھی ہی نہیں, ان کی ماں بن کر کے ان کا کردار ادا کرے, ان کے بالوں میں کنگھی کرے, ان کو نہلائے, ان کو دلائے, ان کو سوارے, ماں کا کردار ادا کرے. اللہ, بہنوں کے لیے حضرت جابر نے کنواری سے نکاح نہیں کیا. اچھا اللہ کے رسول جانتے تھے کہ حضرت جابر کی فائنینشیل کنڈیشن اچھی نہیں ہے, مالی اعتبار سے کمزور ہے. ہمارے یہاں لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں تو جب تک پورے محلے میں شہرت نہ ہو جائے کہ ہاں صاحب فلاں کی مدد ہم نے کی ہے, تب تک پیٹ میں چین نہیں ملتا ہے لوگوں. اللہ کے پیارے نبی مدد کیسے کرتے تھے ذرا آپ اندازہ لگائیں. کہا جابر یہ اونٹ اپنا بیچو گے مجھے؟ کہا یا رسول اللہ اگر آپ لیں گے تو یقیناً بیچ دیں گے. کہا کیا قیمت لوگے؟ قیمت طے ہو گئی 40 اقیہ. اگر میری یادداشت دھوکہ نہیں کری 40 اقیہ چاندی طے ہو گئی کہ اس اونٹ کی قیمت اللہ کے رسول دیں. کہ مدینہ پہنچو گے میں پیسہ دے دوں گا. اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اچھا یہ اللہ کے رسول کو پتا کیسے چلا کہ ان کو پیسے کی ضرورت ہے؟ آپ نے کہا جابر جب تم گھر جاؤ گے تو تمہاری بیوی, اتنے لمبے سفر کے بعد جا رہے ہو, تمہاری بیوی نے تو بڑے انتظام کیے ہوں گے, بڑے تکیے لگائے ہوں گے, تمہارے لیے تو بڑے انتظامات ہوں گے. کہا یا رسول اللہ ہمارے گھر میں تکیہ نہیں ہے, لیس عندنا نمرقہ, ہمارے گھر میں تکیہ نہیں. اللہ کے نبی نے کہا کوئی بات نہیں جابر, تمہارے گھر میں تکیہ آ جائے, ہم انتظام کریں. مدینہ پہنچے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں مدینہ پہنچا, مجھ سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہوئے تھے. مسجد کے گیٹ پر اللہ کے رسول کھڑے میرا انتظار کر رہے تھے. جابر جاؤ جلدی سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھو. صحابہ کی عادت تھی سفر سے آتے تو 2 رکعت نماز پڑھتے تھے, اللہ کے رسول کی سنت بھی ہے. جابر 2 رکعت پڑھ کے آئے. اللہ کے نبی نے حضرت بلال سے کہا بلال ان کو تول کر کے 40 اقیہ چاندی دے. حدیث کے الفاظ ہے, بخاری کی روایت ہے فوزن علی بلال فرجح فی المیزان, بلال نے چاندی کو تولا اور جب تولنے لگے تو بڑھا کے دیا. آئے ہائے, اسلامی تجارت کا اصول بیان کیا جائے. ڈنڈی مارنا مسلمان کا کام نہیں ہے.
مسلمان تول کم کر کے مال نہیں دیتا ہے، مسلمان کچھ بڑھا کے ہی دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ تول کے سامان، اگر کسی سے آپ قرضہ بھی لیتے تھے تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی سے قرضہ لیں 100 کا 110 دیں طے کر کے لیں، یہ تو انٹرسٹ ہو جائے گا، بیاج ہو جائے گا۔ ایک ہوتا ہے کہ ہم اپنی خوشی سے اس نے ہمارے وقت پر ہمارا کام کیا تھا، ہم اپنی طرف سے بڑھا کے دے دیں۔ اللہ کے رسول کا یہ عمل تھا، طریقہ تھا۔ تو میرے بھائیوں، عورت اور مرد کے درمیان اسلام نے جو حقوق کا بٹوارا کیا ہے وہ دونوں کے نیچر کے حساب سے۔ عورت مظلوم نہیں ہے، عورت مجبور نہیں۔ عورت ہر روپ میں اسلام میں قابل احترام۔ یہ عورت اگر بیوی ہے تو یہ گھر کے سکون کا ذریعہ ہے۔ انسان کی زندگی بیوی کے بغیر ادھوری ہے، یہ بیوی اس کی زندگی میں سکون لے کر دیا۔ اللہ نے فرمایا سورہ روم کے اندر، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ کی بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو بنایا تاکہ تم ان سے سکون حاصل۔ یہی عورت اگر ماں ہے کیسی قربانیاں دیتی ہے۔ بچہ زندگی میں جتنی ترقی کر لے، کامیابیوں کی چوٹی پر پہنچ جائے، ماں کا احسان تو نہیں اتار سکتا۔ ماں نے اپنے پیٹ میں اسے رکھا ہے، ماں نے بڑی تکلیفوں کے ساتھ اسے جنم دیا ہے، ماں نے اپنا لہو اسے پلایا، اپنا خون جگر پلا کر کے اسے جنم۔ ہم سب اپنی زندگیوں میں غور کریں، ہماری ماؤں نے ہمارے لیے کتنی قربانیاں دی۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ ماں اینٹک پیس کی طرح گھر کے کسی کمرے میں کھانستی ہو، اور بچوں کو اس ماں کی کھانسی کی آواز گراں گزرتی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آج ہم ایک مضبوط درخت ہیں تو اس درخت کی جڑوں کو اس درخت کو ایک بیج سے مضبوط درخت بنانے والے ہمارے ماں کا یہ مقام ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، اے اللہ کے رسول، میں غزوے میں شامل ہونا چاہتا ہوں، جہاد میں جانا چاہتا ہوں، اور اے اللہ کے رسول میں جب آ رہا تھا میری ماں رو رہی تھی، میرے باپ رو رہے تھے، میں ماں باپ کو رلا کے آیا ہوں۔ سنن نسائی کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ اور جیسے اپنے ماں باپ کو رلایا ہے ہنسا کے آؤ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ ہاں یا رسول اللہ زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا فَلْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا، جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو، ماں کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت۔ ماں کا یہ مقام۔ یہی عورت اگر بہن کی شکل میں اور بیٹی کی شکل میں دنیا میں آتی ہے، باپ کے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ لے کے آتی ہے اگر اس بیٹی کی پرورش صحیح طریقے سے۔ صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من کان لہو ثلاث بنات، جس کی 3 بیٹیاں ہو، فعدبہن، ان کو اچھی تربیت دے، واحسن الیہن، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، کن لہو سترا من النار، وہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کے لیے جہنم کی آگ سے بچاؤ کا کام کریں گی، آڑ سے کا کام کریں گی۔ من علی جاریتین حتی تبلغا، صحیح مسلم کے الفاظ اللہ کے نبی فرماتے جس نے 2 بیٹیوں کو پالا یہاں تک کہ وہ بیٹیاں جوان ہو گئیں، وہ بیٹیاں بالغ ہو گئیں، ان بیٹیوں کا سارا اس نے حق ادا کیا، جاء یوم القیامتی، وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ سٹی ہوئی ہیں۔ اور بعض روایات میں بنات کے ساتھ ساتھ اخوات کا لفظ بھی آیا کہ بہنوں کی بھی اگر آدمی پرورش کرتا ہے یا ماں باپ نہیں ہیں تب بھی، اور اگر ماں باپ ہیں تب بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ اجر و ثواب۔ تو جنتی عورت کی صفات کیا ہے؟ آئیے قرآن کریم کا 21واں پارہ کھولتے ہیں۔ 21ویں پارے کی لاسٹ آیت، آخری آیت، اور 22ویں پارے کی اسٹانٹی کی آیات ہیں۔ میں انہی 8 آیتوں کی روشنی میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 28 سے لے کر کے 35 تک، 28 سے لے کر کے 35 تک، یہ ٹوٹل 8 آیتیں ہیں۔ ان 8 آیتوں کو اگر ہم سمجھ لیں جنتی عورتوں کی صفات ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ آئیے قرآن کا 21واں پارہ سورہ احزاب آیت نمبر 28۔ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔
بڑی پیاری بات ہے، ہماری مائیں بہنیں غور کریں۔ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو، دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہو، دنیا کا اٹریکشن چاہتی ہو، دنیا کی چکا چوند چاہتی ہو، فتعالینا تو آ جاؤ، امتعکنا میں تمہیں دنیا کی دولت دے دیتا ہوں، میں تمہیں اچھے جوڑے دے دیتا ہوں، تمہیں اچھے زیورات دے دیتا ہوں، واسرحکن سراحا جمیلا لیکن میں تمہیں رخصت کر دیتا ہوں، تم نبی کے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ اصل میں ہوا کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں، ظاہر ان کا مقام پوری امت میں سب سے اونچا ہے، قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کی ماں ہے یہ نبی کی بیویاں۔ کوئی عورت جتنی بھی نیک ہو جائے، پرہیزگار ہو جائے، نبی کی بیویوں کے مقام تک نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ نے ان کو وہ مقام دے دیا جو قیامت تک کسی اور عورت کو ملنے والا نہیں۔ لیکن یہ مقام ملا تھا تو ظاہر رسپانسبلٹیز بھی تھی، قربانیاں بھی تھی۔ 2 مہینے تک نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، کھجور کھا کے پانی پی کے گزارا ہوتا، چھوٹے چھوٹے کمرے تھے، کوئی آرام دہ، کوئی لگزریس لائف نہیں تھی۔ ایک بات بولوں میں، لگزریس لائف ایک الگ چیز ہوتی ہے اور سکون والی زندگی ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ آج دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، ان کی زندگی میں گلیمر ہے، چکا چوند ہے، فیشن بازی ہے، بے حیائی ہے، ننگا پن ہے، اوریانیت ہے، سیلیبریشنز ہیں، سب چیزیں ہیں، مگر ان کی زندگی میں سکون نہیں۔ سکون ملے گا ایمان کے اندر، سکون ملے گا دین کے اندر۔ اسی لیے قرآن کے 14ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 2 چیزیں جب تک تمہارے اندر نہیں آئیں گی، تمہاری حیات طیبہ نہیں ہو سکتی۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو ایمان والا بن جائے، جو نیک عمل والا بن جائے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم اسے پاکیزہ زندگی دیں گے، ہم اسے حیاتاً طیبہ دیں گے، اسے ہم چین و سکون والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ یہ حیاتاً طیبہ کیا ہوتی ہے؟ ہاشم املہ ساؤتھ افریقہ کا کرکٹر ہے، کرکٹروں کی زندگی میں بڑا پیسہ ہوتا ہے، بڑا گلیمر ہوتا ہے۔ اس اللہ کے بندے کے چہرے سے نہ داڑھی ہٹی، نہ اس کی بیوی کا نقاب اترا، دنیا گھوم گیا وہ بندہ، پیسہ بھی ہے، شہرت بھی ہے، لیکن اس کی عورت نے، اس کی بیوی نے آج تک اپنا نقاب نہیں ہٹایا۔ یہ ہے حیاتاً طیبہ۔ فرانس اور یورپین کنٹریز میں کتنی جگہوں پر عورتیں لوگوں کے تانے سنتی ہیں، پینالٹی دیتی ہیں، جرمانے دیتی ہیں، مگر اپنے پردے سے، اپنے حجاب سے کمپرومائز نہیں کرتی۔ یہ ہے حیاتاً طیبہ۔ دین پر زندگی گزارنے والا دنیا میں چند لقمے کم کھائے گا، تھوڑے سے خستہ مکان میں رہ لے گا، تھوڑا سا کمزور کپڑا پہن لے گا، مگر اس کی زندگی میں وہ پاکیزگی رہے گی جو ایک کافر کی، ایک بدکار کی زندگی میں نہیں آ سکتی۔ تو نبی کی بیویوں کے پاس کوئی بہت بڑا مکان نہیں تھا، کوئی بہت آرام دہ زندگی نہیں تھی، لیکن نبی کی بیوی تھی، مومنوں کی ماں تھی، روکھی سوکھی کھاتی تھی، گزارا کر لیتی تھی۔ غزوہ احزاب کے بعد جب مسلمانوں کے پاس مال و دولت کی کثرت ہوئی تو اب اللہ کے نبی کی بیویوں کو بھی احساس ہوا کہ بھی ہماری زندگی بھی تھوڑی آرام دہ ہونی چاہیے، ہمارے گھر میں بھی اچھے کھانے بننے چاہیے، ہمارا کپڑا بھی خوبصورت ہونا چاہیے۔ اور یہ شوق کوئی برا بھی نہیں تھا، غلط بھی نہیں تھا۔ تو اللہ کے نبی کی بیویوں نے اللہ کے نبی سے ڈیمانڈ کر دی کہ ہمارا جو نفقہ ہے، جو ہمیں خرچہ ملتا ہے مہینے کا یا سال کا، اس کو بڑھایا جائے، اس میں انکریمنٹ کیا جائے، اس میں اضافہ کیا جائے۔ اللہ کے رسول کو یہ بات ناگوار گزری۔ آپ کئی دنوں تک اپنی بیویوں سے آپ ناراض رہے۔ اسی دوران سورہ احزاب کی یہ آیت اتری ہے، اس کا بیک گراؤنڈ، اس آیت کا بیک گراؤنڈ یہی ہے۔ اب آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے، میری مائیں بہنیں خود اپنے بارے میں سوچیں کہ کیا نبی کی بیویوں کا مطالبہ غلط تھا؟ نہیں غلط تھا۔ اگر پیسہ آ رہا ہے، دولت ہے، تو آرام دہ زندگی کا شوق ہونا، اچھی زندگی گزارنے کی تمنا ہونا برا تو نہیں ہے، مگر یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نبی کی بیویاں ہیں، آپ پوری امت کے لیے آئیڈیل ہیں، آپ کا مطمع نظر، آپ کا
کی نظر تو جنت پر ہونی چاہیے, وہاں کے عیش و آرام پر ہونی چاہیے. آپ بھی دنیا کے عیش و آرام پر فدا ہو گئی. آپ کو بھی دنیا میں لگزریس لائف چاہیے تو ٹھیک ہے, لگزریس لائف ملے گی آپ کو. امتے کننا, دولت ملے گی, اچھا کپڑا ملے گا, زیورات ملیں گے. لیکن اب نبی کے ساتھ آپ کو نہیں رہنا. نبی کے گھر سے چلی جائیں آپ, نبی آپ کو عزت کے ساتھ رخصت کر دیں گے, پیسہ دے دیں گے, دولت دے دیں گے. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. اور اے نبی کی بیویو, اگر تم اللہ کو چاہتی ہو, رسول کو چاہتی ہو, اور آخرت میں اپنا گھر بنانا چاہتی ہو, تو تم نیکی کے کام کرو, تم بھلائی کے کام کرو. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت کو تیار کر کے رکھا ہے. یہ ہے ایک جنتی عورت. کسی جنتی عورت وہ ہوتی ہے جس کا مطلوب جنت ہے. وہ اچھا کپڑا پہنتی ہے, اچھا کھاتی ہے, اچھا پیتی ہے, مگر اسی کو سب کچھ نہیں سمجھتی. وہ اسی میں کھو نہیں جاتی ہے. نماز کا ٹائم ہے تو وہ نماز ادا کرتی ہے. اللہ کا حق ادا کرنے کا ٹائم آیا تو اللہ کا حق ادا کرتی ہے. شوہر کا حق ادا کرنے کا وقت آیا تو شوہر کا حق ادا کرتی ہے. بچوں کا حق ادا کرنے کا وقت آیا تو بچوں کا حق ادا کرتی ہے. اس کا مطلوب, اس کا ٹارگٹ جنت ہوتی ہے. وہ اللہ کو چاہتی ہے, رسول کو چاہتی ہے. یا نساء النبی من یات منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب. اے نبی کی بیویوں, تم میں سے جو کھلی ہوئی بے حیائی کا کام کرے گی, بدکاری کا کام کرے گی, بیہودہ کام کرے گی, تو اللہ تعالیٰ نے ایسی عورتوں کے لیے ڈبل عذاب تیار کر کے رکھا ہے. تم نبی کے گھر کی عورتیں ہو, تم اگر غلط کام کرو گی تو دوسری عورتوں کے مقابلے میں تم کو ڈبل سزا ملے گی. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. اور اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی سزا دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے. مولانا کی اگر بیوی ہے, دائی کی بیوی ہے, عالم کی بیوی ہے, سماج کے رہبر کی بیوی ہے, اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں. تم نبی کی بیویاں ہو, تم اسوہ حسنہ, اس ذات کی بیوی ہو جو امت کے لیے اسوہ حسنہ ہے, نمونہ ہے. لہذا تم نے اگر بے حیائی کا کام کیا تو تم کو ڈبل سزا. تو جنتی عورت بے حیا نہیں ہوتی میرے بھائی. جنتی عورت تو حضرت شعیب کی بیٹی کی طرح ہوتی. ہائے ہائے, شعیب کی بیٹی کا نام کیا ہے قرآن میں درج نہیں ہے. شعیب کی بیٹی کتنی خوبصورت تھی قرآن میں درج نہیں ہے. شعیب کی بیٹی کے بال کتنے خوبصورت تھے, اس کا جسم کیسا تھا, اس کا کلر کیسا تھا, قرآن نے یہ ڈیٹیل نہیں بتائی. قرآن نے ایک چیز ذکر کی شعیب علیہ السلام کی بیٹی. کیا ہے وہ چیز؟ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چل کر کے وہ آ رہی ہے, اس کے چلنے کے انداز میں بھی شرم و حیا ہے. وہ شرماتے ہوئے, حیا کرتے ہوئے وہ چل کے چلی آ رہی ہے. اس کی چال سے پتا چل رہا ہے کہ یہ حیا والی, یہ شرم والی, یہ ایمان والی لڑکی ہے. عورت کی چال میں بھی شرم و حیا ہونا چاہیے. اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ حیا وہ چیز ہے کہ جس چیز کے اندر حیا آ جائے, جس انسان کے اندر حیا آ جائے, اسے خوبصورت بنا دیتی ہے. وَمَا نُزِيَ مِن شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ. اور جس چیز کے اندر سے حیا نکال لی جائے وہ خوبصورت ہو کے بھی عیبدار ہو جاتی. ایک عورت کی خوبصورتی اس کی حیا میں. اللہ کے رسول کے پاس ایک عورت آتی, خالی کلوٹی عورت ہے, آ کر کے کہتی ہے یا رسول اللہ انی امرأۃ اسرع. اے اللہ کے رسول مجھے مرگی کا دورہ آتا ہے, اور جب یہ دورہ آتا ہے وہ انی اتکشف, میں بے ہوش ہو جاتی ہوں اور میرا ستر کھل جاتا ہے, میری شرمگاہ کھل جاتی ہے. فدعوا اللہ لی, آپ اللہ سے دعا کر دیجئے اللہ اس میری مصیبت کو دور کر. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ تمہارے سامنے دو چوائس ہے, میں اللہ سے دعا کروں گا تمہاری یہ تکلیف دور ہو جائے گی, ایک چوائس تو یہ ہے. دوسری چوائس یہ ہے ان شیتی صبرتی, تکلیف بہت بڑی ہے, بیماری بڑی خطرناک ہے, لیکن تم صبر کرو گی تو جنت ملے گی. میں گارنٹی دیتا ہوں تمہیں جنت ملے گی. اب تم سوچ لو تمہیں کیا کرنا ہے. تکلیف ہے, بیماری ہے, مرگی کا خطرناک دورہ ہے, لیکن اس پر جنت کی بشارت ہے, اور دعا کر دوں گا ٹھیک ہو جاؤ گی. اب اس عورت نے کیا چوائس کیا؟
میری ماں اور بہنوں، آپ ہوتی تو کیا چوائس کرتی؟ اس عورت نے کہا، اللہ کے نبی، اگر صبر کرنے کے اوپر مجھے جنت مل رہی ہے، اصبرو، تو میں صبر کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اے اللہ کے رسول، آپ اللہ سے یہ دعا کر دیجئے کہ جب وہ دورہ مجھے آئے تو میری شرمگاہ نہ کھولے۔ میں مرغی کا دورہ تو برداشت کر سکتی ہوں، بے حیائی برداشت نہیں کر سکتی، اپنی اوریانیت میں برداشت نہیں کر سکتی، میرے جسم کے اوپر غیر مردوں کی نگاہ پڑے، میں یہ چیز گوارا نہیں کر سکتی ہوں۔ اے اللہ کے نبی، آپ دعا کر دیجئے یہ مصیبت نہ دور ہو، لیکن کم سے کم میرا ستر نہ کھولے۔ اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے، ہم دعا کر دیں گے تمہاری۔ آپ نے دعا کی، عورت چلی گئی۔ صحابہ کہتے ہیں کسی کو جنتی عورت دیکھنا ہو تو اس عورت، تو بے حیائی یہ جنتی عورت کی صفت نہیں ہے، جنتی عورت شرم و حیا۔ اور آگے بڑھیے، 22واں پارہ اسٹارٹ ہو رہا ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور اے مسلمان عورتوں، اے نبی کی عورتوں، تم میں سے جو اللہ کی اطاعت کرے گی، رسول کی اطاعت کرے گی۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، جو اللہ کی اطاعت کرے گی، جو رسول کی اطاعت کرے گی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے گی، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، ہم اسے ڈبل ثواب بھی دیں گے۔ تم نبی کے گھر کی عورتیں ہو، تمہاری نیکیوں کا ثواب بھی تم کو ڈبل ملے گا، اور ہم نے تمہارے لیے جنت تیار کر کے رکھی ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی ایک بیوی ہیں، ہم سب کی ماں ہیں۔ یہ مسجد میں اتنا لمبا قیام کرتی تھی کہ تھک جاتی تھی تو انہیں رسی باندھ کے رکھی تھی کہ جب میں بہت دیر تک تھک جاؤں تو اس سے ٹیک لگا۔ اللہ کے رسول کی نظر ایک دن پڑی، بخاری کے الفاظ ہیں، آپ نے کہا یہ رسی کیسی ہے؟ لوگوں نے کہا ھذا حبل زینب، یہ زینب کی رسی ہے۔ بڑا لمبا قیام کرتی ہیں رات۔ عبادت کا شوق دیکھو میرے بھائی۔ ام حبیبہ حضرت امیر معاویہ کی بہن ہے، اللہ کے رسول کی بیوی ہیں، ہم سب کی ماں ہے۔ جانتے ہو آج رجب کی میرے خیال سے 24-25 تاریخ ہوگی، شاید 24 رجب کی 22 تاریخ کو حضرت معاویہ کی وفات ہوئی۔ ہمارے یہاں ایک بڑا طبقہ رجب کے کنڈے مناتا ہے، رجب کے مہینے میں مٹھائیاں بانٹتا ہے، شیرینی تقسیم کرتا ہے۔ کہتے ہیں حضرت جعفر صادق کے نام سے ان کی پیدائش کی خوشی میں ہم یہ سب بانٹتے ہیں۔ حضرت جعفر صادق کون ہیں؟ یہ حضرت حسین کے پر پوتے ہیں۔ حضرت حسین کے بیٹے علی بن حسین، ان کے بیٹے محمد الباقر، ان کے بیٹے حضرت جعفر الصادق، رسول اکرم کے اہل بیت میں سے ہیں، حضرت حسین کے پر پوتے۔ کہتے ہیں ان کی پیدائش کی خوشی میں ہم رجب کے کنڈے مناتے ہیں۔ بھائی صاحب، ان کی پیدائش بھی رجب میں نہیں ہوئی، ان کی وفات بھی رجب میں نہیں ہوئی، رجب سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اور یہ ہمارے اہل سنت بھائیوں میں اس رسم کو پھیلا دیا گیا۔ یہ 22 رجب حضرت امیر معاویہ کی وفات کا دن ہے، اور حضرت معاویہ کے دشمنوں نے، روافض نے، اس دن کو خوشی کا دن بنا کر کے اہل سنت میں اس کو عام۔ تو حضرت معاویہ ہم سب کے ماموں ہیں۔ بعض لوگ مذاق اڑاتے ہیں، ارے معاویہ ماموں کیسے ہو گئے بھائی؟ بولے حضرت ام حبیبہ ہماری ماں ہے، ماں کا بھائی تو ماموں ہوتا ہے نا۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر کو تو آپ نے کبھی ماموں نہیں کہا، وہ بھی تو حضرت حفصہ کے بھائی ہیں۔ عبد الرحمن ابن ابی بکر کو تو آپ نے کبھی بھائی نہیں کہا، وہ بھی تو حضرت عائشہ کے بھائی ہیں۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ حضرت معاویہ بھی ماموں ہیں اور یہ سب لوگ ماموں ہیں، مگر حضرت معاویہ کو یہ جو لقب ملا ہے خال المومنین کا، یہ اسپیشلی امت نے یہ لقب ان کو دیا ہے۔ سلف صالحین نے بہت سارے لقب خاص خاص لوگوں کو دیے ہیں۔ بھئی اللہ کے رسول کے داماد کتنے لوگ ہیں؟ علی بھی داماد ہیں، عثمان بھی داماد ہیں، ابو العاص بھی داماد ہیں، مگر داماد رسول کا لقب عام طور سے حضرت علی کے لیے بولا جاتا ہے۔ ابو السبتین، دونوں نواسوں کے باپ، یہ لفظ بولا جاتا ہے حضرت علی کے لیے۔ کیا نواسے اللہ کے رسول کی اور نہیں تھے؟ عثمان غنی کے بھی تو بیٹے تھے، حضرت ابو العاص کے بھی تو بیٹے تھے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ حضرت معاویہ کو یہ لقب امت نے دیا ہے، وہ خال المومنین ہیں، مومنوں کے ماموں ہیں۔ تو ان کی بہن حضرت ام حبیبہ۔ حضرت ام حبیبہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو دن اور رات میں 12 رکعت نماز پابندی سے پڑھے، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک مکان تعمیر کرے۔ اب ایک بڑے پوائنٹ کی بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں، بہت غور سے سنیے گا۔ یہ روایت صحیح مسلم کے اندر ہے۔
ام حبیبہ کہتی ہیں کہ یہ 12 رکعت نمازیں اللہ کے رسول سے میں نے سنا کہ جو پابندی سے پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مکان تعمیر کرے۔ ام حبیبہ کہتی ہیں فما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جب سے اللہ کے رسول کی یہ حدیث سنی ہے میں نے یہ 12 رکعت نماز کبھی چھوڑی نہیں۔ اللہ اکبر۔ میری ماں بہنوں، شرم کی بات ہے آج ہمارے یہاں کتنی عورتیں 5 ٹائم کی فرض نمازیں پڑھنے کی ان کو فرصت نہیں، فرض نمازیں پڑھتی بھی ہیں تو مردہ کر کے پڑھتی ہیں ان کو۔ ظہر کی نماز عصر کے ٹائم پڑھی جا رہی ہے، عصر کی نماز 5 ساڑھے 5 بجے پڑھی جا رہی ہے۔ ام حبیبہ فرض نماز کی بات نہیں کر رہی ہیں، یہ 12 وہ نمازیں ہیں جو سنت نمازیں ہیں۔ کہتی ہیں میں نے جب سے نبی سے سنا میں نے نہیں چھوڑا۔ اچھا اب اسی پر رکیے، ام حبیبہ سے جو یہ حدیث روایت کر رہے ہیں جو تابعی، وہ کہتے ہیں میں نے بھی جب سے ام حبیبہ سے یہ حدیث سنی ہے میں نے یہ 12 رکعت نہیں چھوڑا۔ پھر اس تابعی سے جو روایت بیان کر رہے ہیں تبع تابعی، وہ کہتے ہیں جب سے میں نے یہ روایت سنی ہے میں نے بھی یہ 12 رکعت نہیں چھوڑی۔ پتہ یہ چلا کہ ہمارے سلف صالحین صرف سنتے نہیں تھے، عمل بھی کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جب وہ حدیثیں پڑھتے تھے قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں ان کے گھروں میں بلند ہوتی تھی تو صرف ایک کان سے سن کر کے دوسرے کان سے اڑانے کا ماحول نہیں تھا، وہاں عمل کا ماحول تھا، وہاں اپنانے کا ماحول۔ تو اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو اللہ کی اطاعت کرے گی، رسول کی اطاعت کرے گی اور نیکی کا کام کرے گی، اس کے لیے ہم نے ڈبل ثواب تیار کر کے رکھا ہے اور جنت تیار کر کے۔ اور آگے بڑھیے، جنتی عورت کی ایک اور صفت، یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔ اور اے نبی کی عورتوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ میری پیاری مسلمان بہنوں، آج آپ سے بھی میں یہ کہہ سکتا ہوں، جب آپ گھر سے نکلیں، کالج میں جائیں، یونیورسٹی میں جائیں، مارکیٹ میں جائیں، آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں، آپ مسلمان عورت ہیں، آپ ایمان والی عورت ہیں، آپ جناب محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والی عورت ہیں۔ قرآن نے نبی کی بیویوں کو خطاب کر کے کہا ہے، میں آپ کو خطاب کر کے کہہ رہا ہوں، آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں، آپ کا گریڈ اونچا ہے، آپ کا مقام اونچا ہے، آپ کا درجہ اونچا ہے۔ فلا تخضعن بالقول، تو کسی غیر محرم مرد سے آپ نرمی کے ساتھ بات نہ کریں۔ بات کرنے کی نوبت آ سکتی ہے، موبائل ہے، مارکیٹ میں گئی ہیں، غیر محرم سے بات کرنے کی نوبت آ سکتی ہے، مگر غیر محرم سے بات کرنے کا انداز کیسا ہو مسلمان عورت کا؟ قرآن کریم 1400 سال پہلے بیان کر، فلا تخضعن بالقول، تمہاری آواز میں نرمی نہ ہو، لوچ نہ ہو، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، ورنہ سامنے والے کے دل میں آپ کے لیے غلط آرزویں پیدا ہو سکتی ہیں۔ آج تو بعض عورتیں اللہ معاف کرے دکاندار سے جتنا میٹھا بولتی ہیں اتنا آج تک کبھی شوہر سے نہیں بولی۔ مارکیٹ میں اور بڑے بڑے شاپنگ مال میں ان کا جو انداز گفتگو ہوتا ہے وہ گھر میں نظر نہیں آتا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کی میٹھی گفتگو کا سب سے زیادہ حقدار آپ کا شوہر ہے، آپ کا والد ہے، آپ کے سسر ہیں، آپ کے گھر کے رشتہ دار ہیں۔ آپ ان سے جو ہے نرمی کے ساتھ بات کریں، غیر محرم کے ساتھ آپ نرمی کے ساتھ بات۔ قرآن کریم بے حیائی کے چور دروازوں کو روکا، کیونکہ جنتی عورت بے حیا نہیں ہوتی، وہ بے حیائی کے چور دروازوں کو بھی اپنے گھر میں آنے نہیں دیتی۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، واٹس ایپ کا دور ہے، فیس بک کا دور ہے، انسٹاگرام کا دور۔ آج آپ تصور نہیں کر سکتے میرے بھائیوں کہ آج ہمارے گھروں میں، ہمارے سماج اور سوسائٹی میں بے حیائی کس کس روپ میں جنم پیر پسار چکی ہے۔ بچے اور بچیاں ابھی ڈھنگ سے بالغ نہیں ہوئے ہیں اور ان کو کس ٹریک پہ لے کے جایا جا رہا ہے آپ سوچ نہیں سکتے۔ بچوں کو وقت کے پہلے میچیور بنا دیا ہے سوشل میڈیا نے، بچیوں کو وقت کے پہلے بالغ اور جوان بنا دیا ہے آج ان آفتوں نے، ان مصیبتوں۔ تو قرآن کریم ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے کہ ایک مسلمان عورت جب غیر محرم سے بات کرے تو نرمی کے ساتھ بات، لیکن ہاں بدتمیزی نہ کرے، بےہودہ بات نہ کرے، گالی گلوچ نہ کرے۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، جو بھی بات کرو دستور کے مطابق کرو، صحیح بات کرو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ،
اور اے نبی کی عورتوں تم گھر کے اندر وقار کے ساتھ عزت کے ساتھ جمی رہو. کوئی یہ نہ کہے یہ مولویوں کا فتویٰ ہے وہ عورتوں کو گھر سے نکلنے نہیں دے. یہ قرآن کا فتویٰ ہے, یہ میرے رب کے قرآن کی آیت ہے کہ عورت گھر میں رہے. گھر کے باہر ضرورت پڑنے پر جائے, اس کا اصل دائرہ کار, اس کا ورک پلیس آفس نہیں ہے, اس کا ورک پلیس گھر کے باہر نہیں ہے, اس کا ورک پلیس اس کا گھر ہے. وہ چراغ کھانا ہے, وہ شمع محفل نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ اے مسلمان عورتوں تم گھر میں رہو, اور اگر گھر سے نکلنا پڑے تو کیسے نکلو؟ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. اے مسلمان عورتوں جب تم گھر سے نکلا کرو تم دور جاہلیت کی طرح بن سمر کر کے اپنے آپ کو نمایاں کر کے اپنے آپ کو ایکسپوز کر کے نہ نکلا کرو. قرآن نے اس کو جاہلیت کہا. آج ہم فیشن کا نام رکھ دیں, آج ہم ماڈرنائزیشن اس کا نام رکھ دیں, آج ہم اسے ترقی کا نام دے دیں, لیکن قرآن نے قیامت تک کے لیے بے حیائی کو, عریانیت کو اور عورت کے نمایاں ہو کر کے نکلنے کو قرآن نے جاہلیت قرار دیا ہے. یہ جاہلیت ہے, یہ جاہلیت تھی اور جاہلیت ہی رہے گی. نبی کے زمانے کی عورتیں کیسی تھیں؟ نبی اکرم مسجد سے نکل رہے ہیں, آپ کے دور میں مسجد میں عورتیں بھی آیا کرتی تھیں, مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا ہجوم نکلا. نبی اکرم نے کی نظر پڑی, آپ نے دیکھا کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے ساتھ گڑمڑ ہو رہے ہیں. آپ نے فرمایا استاخرنا, اے عورتیں تم کنارے چلی جاؤ, تم سائیڈ میں ہو جاؤ, تم عورتوں سے الگ ہو جاؤ. فَإِنَّ لَيْسَ لَكُنَّ أَن تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ, تمہارا یہ کام نہیں ہے, تم راستے کے بیچ میں سے چلو, تم سائیڈ سے چلو, تم کنارے سے چلو. اور وہ نبی کے زمانے کی عورتیں بھی کتنی فرما بردار تھیں. ایک مرتبہ انہوں نے نبی کی زبان سے یہ جملہ سنا, حدیث کے الفاظ ہیں, اس کے بعد سے وہ اتنا کنارے سے چلا کرتی تھی کہ کانت المرأۃ تلتصق بالجدار, ان کے کپڑے کبھی کبھی دیوار میں چپک جایا کرتے تھے, ان کے کپڑے کبھی کبھی دیوار میں پھنس جایا کرتے تھے, وہ اتنے کنارے سے چلا کرتے تھے. تو عورت جو ہے مردوں کے ساتھ, مردوں کے شانہ بشانہ, مردوں کے ساتھ کھل مل کر کے رہے, یہ اسلام کی تعلیم ہے. عورت گھر سے نکلے تو پردے میں نکلے, وقار کے ساتھ نکلے, حجاب کے ساتھ. اس کے بعد فرمایا واقمن الصلاۃ, اور اے مسلمان عورتوں تم نماز قائم کیا کرو, نماز قائم کیا کرو. بغیر نماز پڑھے عورت جنتی نہیں ہو سکتی ہے. زندگی کے سارے کاموں میں میری پیاری ماں و بہنوں نماز کو بھی آپ اپنی ایک ضرورت بنا لیں. بغیر کھانا کھائے جیسے ہم جی نہیں سکتے, بغیر پانی پی ہم جی نہیں سکتے, اسی طریقے سے یہ سمجھ لیں کہ ہم مسلمان ہیں اور بغیر نماز کے ہم جی نہیں سکتے. میرے نبی کو نماز سے اتنی محبت تھی, نماز کا ٹائم ہوتا تھا, حضرت بلال سے کہتے تھے یا بلال ارحنا بالصلاۃ, اے بلال تو نماز کے ذریعے ہم کو سکون عطا فرما. نماز سے آپ کو اتنی الفت تھی, اتنی محبت تھی کہ ایک موقع پر آپ صحابہ کو لے کر کے گئے تو مشرکین, عصر کی نماز کا ٹائم تھا, مشرکین نے حملے کا پلان بنایا اور مشرکین نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا کہ یہ عصر کی نماز کا ٹائم ہے اور مسلمان اور ان کے نبی اس نماز میں کبھی کوتاہی نہیں کرتے, اس نماز کو وہ کبھی چھوڑ نہیں سکتے, یہی موقع ہے ہم مل کر کے ان کے اوپر حملہ کر دیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتا دیا, اللہ کے نبی نے نماز خوف ادا کروائی. آدھے صحابہ نے نماز پڑھی, آدھے ہتھیار لے کر کھڑے تھے, پھر باقی آدھے نے پڑھی اور آدھے لے کر کھڑے تھے. وہ ایک اسپیشل طریقہ ہے جنگ کے حالات میں نماز پڑھنا. تو نماز میں لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے. سارے کام زندگی کی اپنی جگہ اہم ہے, نماز اپنی جگہ ہے, نماز نہیں چھوڑنی چاہیے. اے نبی کی عورتوں تم نماز قائم کرو, وآتین الزکاۃ, اور تم زکات ادا کرو. پتہ یہ چلا کہ عورت کی اپنی بھی پراپرٹی ہو سکتی ہے, وہ اپنے زیورات کی مالک بھی ہو سکتی ہے, اس کے پاس اپنا پرسنل کیش بھی ہو سکتا ہے, وہ اس لائق ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی زکات نکالے. اس لیے کہ قرآن عورتوں سے کہہ رہا ہے وآتین الزکاۃ, تم زکات ادا کرو. وآتین اللہ ورسولہ, اور تم اللہ کی اطاعت کرو, تم رسول کی اطاعت کرو. اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول. اطاعت کا مطلب سمجھتے ہیں؟ اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل کو اچھا لگے یا نہ لگے لیکن ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں. آئیے ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں, اطاعت کس کو کہتے ہیں. ابن ماجہ کی روایت ہے, حضرت مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا, میں نے اللہ کے پیارے نبی سے تذکرہ کیا,
آپ نے فرمایا انظرت الیہا، کیا تم نے اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھا ہے؟ میں نے کہا نہیں، میں نے تو نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا فانظر الیہا، جاؤ اپنی ہونے والی بیوی کو تم دیکھ لو، ایک نظر دیکھ لو۔ فإنہ اجدر ان یؤدم بینکما، یہ زیادہ بہتر ہے تاکہ تم دونوں کے بیچ میں محبت باقی رہے۔ ہمارے یہاں اس معاملے میں بھی افراط و تفریط، بعض جگہوں پر لوگ اتنے سخت ہیں، نہیں صاحب لڑکے کو لڑکی کی تصویر بھی نہیں دکھایا، رشتہ طے ہو گیا، ارے تجھے ہماری پسند پر بھروسہ نہیں ہے، تو اپنی ماں سے بڑھ کر کے ہو گیا۔ شریعت نے اختیار دیا ہے کہ شادی کے پہلے لڑکا لڑکی کو ایک نظر دیکھ سکتا ہے، بس دیکھنے کی اجازت ہے، اس سے آگے کی اجازت ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ دیکھ لو۔ حضرت مغیرہ لڑکی والوں کے گھر پہنچے، لڑکی کے والد سے ملاقات کی، اللہ کے رسول کی یہ حدیث پڑھ کے سنائی کہ میں آپ کی بیٹی کو دیکھنے آیا ہوں۔ ابن ماجہ کی صحیح روایت حدیث کے الفاظ ہیں، ماں باپ کو بہت بھاری گزرا، اللہ اکبر، وہ ماں باپ تھے جن کو بھاری گزرتا تھا کہ ان کی بیٹی کو ان کو ہونے والا داماد دیکھے۔ آج ہماری سوسائٹی میں ایسا منظر بھی دیکھنے کو آتا ہے کہ بیٹی بے پردہ جا رہی ہے اور باپ خود لے کے اسکوٹی سے جا رہا ہے، بھائی خود اپنی بہن کو چھوڑنے جا رہا ہے۔ وہ ایک وہ سوسائٹی تھی جہاں ہونے والے داماد کی ابھی نکاح نہیں ہوا ہے، ماں باپ کو گراں گزری، یہ بات بھاری گزری کہ یہ ہماری بیٹی کو دیکھنا چاہتا ہے۔ مغیرہ ابن شعبہ نے کہا میں اپنے من سے نہیں آیا، میں اللہ کے رسول کی اجازت لے کر کے آیا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، لڑکی پردے میں سے ساری گفتگو سن رہی تھی، لڑکی پردے میں تھی، اندر تھی، لڑکی نے اندر پردے میں سے یہ آواز دی، ان کان امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے تو تو مجھے دیکھ لے، اور اگر تو جھوٹ بول رہا ہے انشدک، تو میں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں کہ تو ایسا کام نہ کر، ہمیں گوارا نہیں ہے، ہمیں پسند نہیں ہے، لیکن اگر اللہ کے رسول کی اجازت ہے تو ٹھیک ہے، تم مجھے ایک نظر دیکھ لو، اگر جھوٹ بول رہے ہو تو ہوشیار رہنا، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں۔ حضرت مغیرہ کہتے ہیں میں نے اس عورت کو دیکھا اور پھر ہم دونوں کا نکاح ہوا اور بڑے میل محبت کے ساتھ ہم رہے۔ اس کو کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ قرآن کہہ رہا ہے جنتی عورتوں کی صفت ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ اب اگلا ٹکڑا سنیے آیت کا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کی بیویوں، تم یہ نہ سمجھو تم پر سختی کی جا رہی ہے، تمہیں پردے کا حکم دیا جا رہا ہے، تمہیں غیر مردوں سے سختی سے بات کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تمہیں بن سنور کر کے نکلنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ یہ حکم تمہیں کیوں دیا جا رہا ہے، یہ تعلیمات کیوں دی جا رہی ہیں؟ یہ اس لیے دی جا رہی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے گھر کو پاک اور صاف کرنا چاہتا ہے، زمانے کی گندگیوں سے، میل کچیل سے اللہ تعالیٰ تمہارے گھروں کو پاک اور صاف کرنا چاہتا ہے۔ عورت بڑی قیمتی چیز ہے میرے بھائی، معمولی موبائل ہوتا ہے 1000-2000 روپے کا، آدمی کہیں بھی رکھ دیتا ہے، 60,000 کا آئی فون ہوتا ہے تو بڑا سنبھال کے رکھتا ہے، بڑا مہنگا اس پہ کے اوپر کور لگاتا ہے، بڑا مہنگا اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ عورت جو ہے دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے۔ اسلام نے پردے کا اور حجاب کا اور شرم و حیا کا جو حکم دیا ہے وہ عورت کی اسی قیمتی ہونے کے پیش نظر۔ اس کے بعد فرمایا وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، اور اے نبی کی عورتوں، تمہارے گھروں میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے تم اس کو یاد کیا کرو، اس کا ذکر کیا کرو۔ آج مسلمانوں کے گھروں سے قرآن کی یا تلاوتوں کی آوازیں آنا بند ہو گئیں، صبح کو موبائل، شام کو موبائل، رات کو موبائل، صبح سے لے کر کے جب تک آدمی بستر پہ سو نہیں جاتا ہے تب تک موبائل اس کے ہاتھ میں۔ اور اب موبائل پر انسان جو چیز دیکھتا ہے، بھئی یوٹیوب بھی بڑا ہوشیار ہے، گوگل بھی بڑا ہوشیار ہے، آپ جو دیکھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نا یہ یوٹیوب پر گندے قسم کے ایڈ آتے ہیں، بیہودہ قسم کے ایڈ آتے ہیں، وہ بیہودہ قسم کے ایڈ تیرے ہی موبائل پر کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ یہ گوگل کا اور اپنا ایک سسٹم ہے ان کا ایڈورٹیزمنٹ کرنے والوں کا کہ آپ جو چیز دیکھیں گے وہ اسی سے متعلق چیزیں وہ بار بار آپ کے سامنے نظر آئیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوا ہم لوگوں نے امیزون پہ، فلپ کارٹ پہ کوئی سوٹ دیکھ لیا یا کوئی چیز دیکھ لی، تو اب جو چیز کھولو وہ چیز سامنے آ رہی ہے۔ اچھا یہ اس بات کی بھی علامت ہے کہ ہمارا موبائل جو ہے وہ سیف نہیں ہے، ہماری سیکیورٹی پر کوئی تالا نہیں لگا ہے، ہم کوئی چیز سرچ کر رہے ہیں، وہ کمپنیوں کو پتا ہے، وہ گوگل کو پتا ہے، وہ یوٹیوب کو پتا ہے، ہم نے سرچ کیا اور وہ ہمارے سرچ سے متعلق چیزیں سامنے لا رہا ہے۔ تو
آپ یہ دیکھیں کہ صبح سے شام تک ہم کتنا ٹائم موبائل کو دے رہے ہیں. بچے 3 سال سے لے کر کے 60 سال کے بوڑھوں تک آج موبائل سب کے ہاتھ میں, اور صبح سے لے کے شام تک ہم کتنا وقت موبائل کو دے رہے ہیں, اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. آج ہم قرآن کو وقت نہیں دے رہے میرے بھائی. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں تہجد پڑھ رہی ہیں, سورہ طور کی آیتیں پڑھ رہی ہیں. فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم, یہ آیت پڑھتے ہوئے اور روتے ہوئے پوری رات گزار دیتی ہیں. جنتی جب جنت میں جائیں گے تو کہیں گے فمن اللہ علینا, اللہ کا احسان ہوا ہمارے اوپر, ووقانا عذاب السموم, اللہ نے جہنم کی آگ سے ہم سب کو بچا لیا. اس آیت کو پڑھتے پڑھتے اما عائشہ روتی رہی اور رات بھر اسی آیت کو پڑھتی رہی. میری پیاری ماں بہنوں, آج رات بھر اور دن بھر ہم موبائلوں کے اندر لگے ہوئے ہیں. آج ہمارے گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آنا بند ہو گئی. وَذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ, تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں, والحکمہ, اور جو حکمت پڑھی جاتی ہے. حکمت سے مراد حدیث ہے. پتہ یہ چلا مسلمان کے گھر میں حدیث کا بھی درس ہونا چاہیے. مسلمان کے گھر میں حدیث کا بھی درس ہونا چاہیے, قرآن کی تلاوت بھی ہونی چاہیے اور حدیث کا درس بھی ہونا چاہیے. بہت ساری ایسی کتابیں بھی علماء نے لکھی ہیں جس میں عورتوں کے تعلق سے حدیثوں کو اکٹھا کر دیا گیا ہے, یا عورتوں کے مسائل کے بارے میں حدیثوں کو اکٹھا کر دیا گیا ہے. ان کتابوں کا درس بھی ہو سکتا ہے. کبھی کبھی گھر میں اس طریقے کی مجلسیں ہوں تاکہ عورتیں دین کو سیکھیں. اللہ اپنے نبی کی بیویوں سے کہہ رہا ہے کہ اے نبی کی عورتوں, تم قرآن اور حدیث کا ذکر کیا کرو جو تمہارے گھروں میں پڑھا جاتا ہے. اب آخری آیت پڑھ کے میں بات ختم کرنے جا رہا ہوں, سورہ احزاب آیت نمبر 35. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جنتی مردوں اور جنتی عورتوں کی 10 صفات اکٹھا بیان کی. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. 10 صفات اللہ نے بیان. بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں, اور بے شک مومن مرد اور مومن عورتیں. یہ مومن اور مسلمان میں کیا ڈیفرنس ہے؟ اگر مومن الگ سے آئے تو مومن کا وہی مطلب ہے جو مسلم کا مطلب ہے. اگر مسلم الگ سے آئے تو مسلم کا وہی مطلب ہے جو مومن کا ہے. لیکن جب دونوں کو اکٹھا لایا, جیسے یہاں لایا گیا, مسلمین بھی ہے اور مومنین بھی ہے, مسلمات بھی ہے اور مومنات بھی ہے, تو مطلب یہ ہوا کہ وہ ظاہری طور پر بھی اسلام کو فالو کرتے ہیں اور باطنی طور پر بھی اسلام کو فالو کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے ان کے گھر کے مرد نماز تو پڑھتے ہیں مگر کاروبار میں بے ایمانی کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان کے گھر کی عورتیں باہر تو حجاب میں نکلتی ہیں, نقاب میں نکلتی ہیں, گھر کے اندر بڑی بے حیائی ہے. ایسا نہیں ہے. وہ مسلمین بھی ہیں, وہ مومنین بھی ہیں, وہ ظاہری طور پر بھی اسلام کے پابند ہیں اور باطنی طور پر بھی اسلام کے پابند. بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں, والقانتین والقانتات, اور اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ فرما برداری کرنے والے مرد اور ہمیشہ فرما برداری کرنے والی عورتیں. قانتین کا مطلب ہمیشہ اطاعت کر, ایسا نہ ہو کہ مشکل وقت آئے تو اطاعت چھوڑ دیا جائے. سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کس نے نہیں سنا ہے؟ کیسا نازک وقت تھا جب ان کو شہید کیا گیا, مگر اس اللہ کی بندی نے شہید ہو جانا گوارا کر, ایمان سے کمپرومائز نہیں کیا, دین سے کمپرومائز نہیں. والقانتین والقانتات, حق پر جمے رہنے والے مرد اور ہمیشہ اللہ کی اطاعت کرنے والے مرد اور ہمیشہ اللہ کی اطاعت کرنے والے. والصادقین والصادقات, اور سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا, یا رسول اللہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں, موطا امام مالک کی روایت. کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں ہو سکتا ہے. کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ نہیں, جھوٹا نہیں ہو سکتا. سچائی یہ مومن کی صفت ہے. عورت بھی سچ بولے,
شوہر کے سامنے بھی سچ بولے، اپنی سہیلیوں کے سامنے بھی سچ بولے، سچائی سے منہ نہ موڑے. اور سچائی کا ایک مطلب اور ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے پر بھی ہم سچائی کے ساتھ قائم. ہم نے لا الہ الا اللہ کہا تو لا الہ الا اللہ پر قائم رہیں، ہماری زندگی میں شرک نہ آئے. بچہ بیمار ہو گیا، گلے میں تعویذ بھی پہنتی ہیں بعض عورتیں. بچے کو پیلیا ہو گیا، فلاں فلاں کے پاس جا کے کہتی ہیں جھڑوا لیتے ہیں اس کو. یہ جھڑوانا کیا ہوتا ہے بھائی؟ یہ سب من گھڑت اور فضول اور واہیات چیزیں ہیں. پیلیا ہے، جانڈس ہے، اس کا علاج آپ علاج کرائیے. یہ جھوٹ موٹ کے جو ٹوٹکے ہیں ہمارے یہاں، ان ٹوٹکوں پر نہیں عمل کر. بچے کو مالش کر لیا، اب اس کے ماتھے پہ ایک کالے رنگ کا وہ جو ہے کاجل سے ٹیکا لگا رہی ہے کہ نظر نہ لگے. رات میں کوئی ناخن کاٹ رہا ہے کہ رات میں ناخن مت کاٹو، اس سے جو ہے گھر میں برکت نہیں آتی. تو یہ تمام جو چیزیں ہیں عقیدے کے خلاف ہیں، عورتیں ان سے بچیں. والصادقین والصادقات، اللہ سے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے پر ہم قائم رہیں، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والے. والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں. صبر کس کو کہتے ہیں؟ اس کا ایک نمونہ حضرت ام سلیم نے پیش کیا. بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا اور شوہر جب گھر میں آیا، بیٹے کو ایک کنارے لپیٹ کے رکھ دیا گیا، اور شوہر جو سفر سے تھکا آ رہا آیا ہے اسے بیٹے کی موت کے بارے میں بتایا نہیں، اسے کھلایا، اسے پلایا، اسے چین اور سکون دیا، اور اگلے دن صبح کو بتایا کہ ہاں آپ کا بیٹا دنیا سے چلا گیا ہے. اس کو کہتے ہیں صبر. تو والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والے. والخاشعین والخاشعات، اور اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں. حضرت عمر کے دور کا واقعہ آپ نے یاد ہوگا، آپ کو سنا ہوگا آپ نے. حضرت عمر گشت کر رہے ہیں، رات میں آواز آئی، ایک بیٹی اپنی ماں بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی دودھ میں جا کر کے پانی ملا دو، صبح ہم دودھ بیچنا ہے ہم کو، جاؤ دودھ میں پانی ملا دو. تو بیٹی نے کہا کہ نہیں، آپ نے سنا نہیں، امیر المومنین کا فرمان آیا ہے دودھ میں پانی ملانا جرم ہے، میں نہیں ملا سکتی. کہا ارے یہاں کون سا امیر المومنین دیکھ رہے ہیں، حضرت عمر اپنے گھر میں ہوں گے. تو بیٹی نے جواب دیا، عمر دیکھ رہے ہوں یا نہ دیکھ رہا ہو، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے، عمر کا رب ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ ہوتی ہے اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت. ہم رات میں ہیں، ہم بستر پہ ہیں، ہم اکیلے میں ہیں، بند کمرے میں ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ کا کیمرہ 24/7 آن ہے، اللہ کے کیمرے سے ہم بچ نہیں سکتے. والخاشعین والخاشعات، اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورت. والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں. صدقہ کیا کرو بھائیو، آپ بھی کریں، مائیں بہنیں آپ بھی کریں. صدقہ کرنے سے بہت ساری بلائیں اور مصیبتیں ٹلتی ہیں. صدقہ کرنے سے انسان کے گناہ مٹتے ہیں. اور اللہ کے نبی کی بیویوں کے صدقہ اور خیرات پر بہت سارے واقعات ہیں، میں ادھر نہیں جانا چاہتا ہوں. ایک بیوی آپ کی، اللہ کے رسول کی ایک بیوی تھی جن کا نام تھا زینب بنت خزیمہ. زینب بنت خزیمہ، آپ کو شاید پتہ نہ ہوگا، اللہ کے رسول کی بیوی کی حیثیت سے صرف 4 یا 5 مہینہ زندہ رہی، اس کے بعد انتقال. 4-5 مہینہ زندہ رہی، اس کے بعد انتقال ہو گیا. زینب بنت خزیمہ کا جب نام لیا جاتا ہے تاریخ میں تو ان کو کہا جاتا ہے ام المساکین. وہ غریبوں کی ماں تھی. وہ اسلام لانے کے پہلے بھی اتنا صدقہ خیرات کرتی تھیں اور اتنی غریبوں کی مدد کرتی تھی کہ ان کا نام پڑ گیا ام المساکین. آج بھی بہت سارے گھروں کی عورتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو سخاوت اور فیاضی کا جذبہ دیا ہوتا ہے، وہ غریبوں کی اور ضرورت مندوں کی مدد کرتی ہیں. اور خاص طور سے اگر ہمارے ریلیشن میں، ہمارے رشتہ داری میں کوئی عورت، کوئی مرد اگر ضرورت مند ہو تو ہمیں ضرور اس کی مدد کرنا چاہیے. والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں. والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورت. روزہ سے مراد یہاں رمضان کا روزہ نہیں، وہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے. روزہ سے مراد یہاں نفلی روزہ ہے. میری مائیں بہنیں اس پر بھی توجہ دیں. شوہر کی اجازت لے کر کے وہ کچھ مہینے میں یا سال میں کچھ ہی دن کچھ نفلی روزے ضرور رکھیں، یا خاص جو نفلی روزے ہیں، عرفہ کا روزہ ہے، عاشورہ کا روزہ ہے، شوال کے 6 روزے ہیں، یہ روزے وہ ضرور رکھیں. یہ روزہ رکھنا بھی ہمارے لیے انشاءاللہ نجات کا ذریعہ. والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی.
بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے آج یہ جو ٹکڑا ہے اس آیت کا، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا ایک مرد کے لیے بھی اور ایک عورت کے لیے بھی بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے، کیونکہ یہ صحابہ کا دور نہیں ہے، یہ نبی کا دور نہیں ہے۔ بے حیائی اپنی چرم سیما پر ہے، ولگیرٹی اور بے حیائی کو پھیلانے والی چیزیں چاروں طرف ہیں، اور موبائل نے گناہ کو آسان کر دیا ہے۔ اس دور میں شرمگاہ کی حفاظت کرنا یقیناً ایک چیلنج ہے، مگر اس چیلنج کو پار کیے بغیر ہم جنت میں نہیں جا سکتے۔ اللہ نے جب جنتی بندوں کا ذکر کیا تو یہ صفت بیان کی، آخر میں یہ بیان کی کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے دو چیزوں کا نام خاص طور سے لیا، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ دو چیزوں کی گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، ایک زبان کی گارنٹی دے دو، ایک شرمگاہ کی گارنٹی۔ اور آخری چیز والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے۔ اللہ کا ذکر کہاں ہو رہا ہے میرے بھائی؟ ہماری بیٹھکوں میں، ہمارے گھروں میں، ہماری مجلسوں میں آج اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا ہے۔ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، جامعہ رحمانیہ قریب میں ہے، ہماری کتنی اسی محلے کی بچیاں آج عالمہ ہوتی ہیں، فارغ ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد وہ گھر کی اور گرہستی کے کاموں میں لگ جاتی ہیں، پھر وہ دین کی دعوت کا کوئی کام نہیں کرتی۔ عورت اگر علم دین اس کے پاس ہے تو وہ دین کی دعوت کا کام بھی کرے، وہ عورتوں میں جا کر کے دین کی باتیں پھیلائے اور پہنچائے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آج میں نے ایک واقعہ پڑھا، سعودی عرب کے بڑے مشہور عالم ہیں، حالانکہ ان سے ہمارا اختلاف بھی ہے بہت سارے مسائل پر، شیخ محمد العریفی، نوجوان عالم ہیں، مقرر ہیں، بہت اچھے عالم ہیں۔ میں یہاں ان کا ذکر اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ میں ان کی تمام باتوں سے متفق ہوں۔ ان کا ایک واقعہ میں نے پڑھا، وہ کہتے ہیں ان کا ایک دوست تھا ابو عبداللہ، وہ وہیں سعودی عرب کی کسی یونیورسٹی سے پڑھا ہوا تھا، بہت قابل لڑکا تھا، اچھا کام کرتا تھا دین کی دعوت کا۔ کہتے ہیں کہ وہ ایک ایسے کالج میں، ایسے اسکول میں وہ ٹرانسلیٹر کا کام کرتا تھا جہاں گونگے اور بہرے لوگ پڑھتے، تو گونگے اور بہرے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی الگ لینگویج ہوتی ہے، اشاروں والی لینگویج، تو اس لینگویج کو وہ سمجھ کر کے ان کی باتوں کو ٹرانسلیٹ کرتا تھا۔ تو شیخ عریفی کہتے ہیں کہ ایک دن اس کا فون آیا، اس نے کہا میں آپ کی مسجد پر اپنے اسکول کے 2 اسٹوڈنٹ کا درس رکھنا چاہتا ہوں۔ شیخ عریفی نے کہا کیا بات کر رہا ہوں، گونگے بہرے لوگ درس دیں گے؟ کہا ہاں میں ان کا رکھنا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے رکھو۔ سنڈے کا دن طے ہوا، شیخ کہتے ہیں وہ آیا، گاڑی سے نکلا تو دیکھا کہ ایک آدمی جو نکلا تو وہ تو چل رہا ہے، یعنی وہ گونگا ہے، بہرا ہے، لیکن اس کو نظر آ رہا ہے۔ دوسرا جو لڑکا نکلا وہ تو گونگا بھی ہے، بہرا بھی اور اندھا بھی ہے۔ شیخ عریفی کہتے ہیں میں حیران رہ گیا کہ یہ کیسے درس کرے گا اور اس کی باتوں کو یہ کیسے ٹرانسلیٹ کرے گا۔ کہتے ایک کا نام احمد تھا، ایک کا نام فائز تھا، دونوں آئے، بیچ میں ایک کرسی پر ابو عبداللہ بیٹھ گیا، ایک طرف احمد بیٹھ گیا، ایک طرف فائز بیٹھ گیا۔ اس کے بعد احمد کو انہوں نے اشارہ کیا، احمد کھڑا ہو کر کے اپنے بارے میں بتانے لگا اشاروں کی زبان۔ پبلک حیران ہے کہ وہ اشاروں میں بات کر رہا ہے، پبلک کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو اس نے اپنے بارے میں بتایا کہ جب میں گونگا اور بہرا تھا میرے گھر والے بڑی حقیر نظر سے مجھے دیکھتے تھے اور میں دین سے بہت دور تھا، پھر کسی نے مجھے دین سے قریب کیا اور میں نماز پڑھنے لگا، اللہ کا جب قرب مجھے محسوس ہوا، میرے دل کی جو کیفیت بدلی، وہ تمام باتوں کا تذکرہ کر رہا تھا، روئے چلا جا رہا۔ شیخ عریفی کہتے ہیں لوگ سن رہے ہیں، جب وہ اس کی باتوں کا ٹرانسلیشن کیا ابو عبداللہ نے، لوگ سن رہے ہیں، لوگ سبحان اللہ کر رہے ہیں، لوگ تعریف کر رہے ہیں، کوئی رو رہا ہے۔ اس کے بعد شیخ عریفی کہتے ہیں میں اب یہ انتظار میں تھا کہ یہ فائز نام کا جو لڑکا ہے، جو اندھا بھی ہے، گونگا بھی ہے، بہرا بھی ہے، یہ کیسے اپنی بات پیش کرے گا۔ کہتے جب اس کا نمبر آیا تو ابو عبداللہ نے اس کے گھٹنے پر جا کر کے ہلکے سے ٹچ کیا، وہ فوراً کھڑا ہوا اور اس نے اشاروں میں اپنی بات شروع کی۔ اس کے بعد جب وہ چپ ہو جاتا تو اب ابو عبداللہ اس کی باتوں کا ٹرانسلیشن کرتا، وہ لوگوں کو حرام چیزوں سے بچنے کی تلقین کر رہا تھا، کبھی کانوں کی طرف اشارہ کرتا کہ حرام چیزیں مت سنو، کبھی آنکھوں کی طرف اشارہ کرتا کہ حرام چیزیں مت دیکھو، کبھی منہ کی طرف اشارہ کرتا کہ جھوٹ مت بولو۔ اس طریقے سے وہ اپنی تقریر کر رہا تھا۔ شیخ عریفی کہتے ہیں میں نے یہ منظر دیکھا تو میں نے یہ سوچا کہ یہ آدمی جس کے پاس کان بھی نہیں ہے، جس کے پاس زبان بھی نہیں ہے، جس کے پاس آنکھ بھی نہیں ہے، اس کے اندر درد ہے، تڑپ ہے کہ میں اللہ کے دین کو سیکھوں اور اللہ کے بندوں تک پہنچوں۔
آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ہر طریقے سے صحیح سالم ہیں، ان کا جسم صحیح سلامت ہے، ان کے گھر میں آرام ہے، آسائش ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، مگر ان کے دل میں تڑپ نہیں ہے اللہ کے دین پر، نہ چلنے کی تڑپ ہے، نہ اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچانے کی تڑپ۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو کبھی اس پہلو پر بھی غور کرنے کی ضرورت۔ آج ذرا سا ہمیں کچھ ہو جائے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی بیماری آ جائے، ہم رونا روتے ہیں، ہمیں ہی شوگر کیوں ہو گیا، ہمیں ہی یہ کیوں ہو گیا۔ اللہ کے بندے، اس دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو تجھ سے زیادہ مجبور اور لاغر اور پریشان ہیں، تجھے تو اللہ نے بہت ساری نعمتوں سے۔ تو میرے بھائیوں، اگر اللہ نے اپنا دین ہمیں دیا ہے، اپنا علم دیا ہے، تو ہمیں اس علم کو پھیلانا چاہیے۔ اور میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا، اس علاقے کی ہماری وہ بہنیں جو عالمہ ہیں، جو فارغہ ہیں، وہ دعوت کے کام میں آگے بڑھیں۔ عورتوں میں بہت بے دینی ہے، عورتوں میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کی اصلاح کی ضرورت ہے، اور ہر پروگرام میں عورتیں نہیں آتی ہیں۔ گھریلو پروگرام آپ کرائیے، اور یہ جو لڑکیاں جو ہماری بہنیں فارغ ہیں، یہ دعوت کا کام کریں۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اس لسٹ میں انشاءاللہ آپ بھی شامل ہو جائیں گی۔ اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں، یہ 10 صفات جس کے اندر پیدا ہو جائیں، اللہ نے فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت تیار کر کے رکھی ہے اور اجر عظیم تیار کر کے رکھا ہے۔ تو یہ سورۃ الاحزاب کی چند آیتوں کی روشنی میں جنتی عورتوں کی صفات پر میں نے آپ کے سامنے گفتگو کی، یہ امید کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آیتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری گھر کی خواتین کو بھی ان صفات کو اپنے اندر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں اپنے گھر میں دینداری کو فروغ دینے اور دینداری کا ماحول پیدا کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کو، ہماری ماں بہنوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ ہر بری چیز سے، ہر بے حیائی کی چیز سے، ہر دین سے دور کرنے والی چیز سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ جو ہم میں بیمار ہے اللہ ان کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شر سے محفوظ رکھے۔ اور میں دوبارہ پھر شکر گزار ہوں اس پروگرام کے تمام آرگنائزرز کا، اور اس دعا کے ساتھ میں گفتگو ختم کرتا ہوں کہ اللہ اس گھر کے تمام مکینوں کو جزائے خیر دیں اور ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔